اور حضرت اما آمنہ کیا فرماتی ہیں، جب سے یہ بچہ میرے بطن میں مہمان بن کر آیا عجیب و غریب تبدیلیاں میں نے محسوس کی. زچگی کے ایام میں جو عورتیں تکلیف محسوس کرتی ہیں، فرماتی ہیں مجھے کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، بلکہ مکہ کی گلیاں آج کی طرح نہیں، پتھر روڑے ہوا کرتے تھے. فرماتی ہے ان دنوں میں اگر میرے پاؤں کے نیچے پتھر آتا اس بچے کی برکت سے، وہ پتھر روئی کی طرح موم ہو جایا کرتا. یہاں تو میری وائف تھا، کنویں پہ جاتی تھی، ڈول ڈالتی تھی، کھینچتی تھی، زور لگتا تھا. پہلے بھی میں جایا کرتی تھی. میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک دفعہ اس بچے کے آنے کے بعد ایک مرتبہ گئی، لیکن فرماتی ہے کیا دیکھتی ہوں، میں نے ڈول ڈالا، ڈول بعد میں کنویں میں گیا، پانی خود بخود اوپر آ چکا تھا. یہ اس بچے کے آنے کی خیر و برکات تھی. فرماتی ہیں ولادت سے قبل مجھے عجیب و غریب خواب نظر آتے تھے، اکثر مجھے نور دکھائی دیتا تھا. اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، انہیں کہنے لگی کہ دیکھو جب سے بچہ مہمان بن کر آیا ہے عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں. تو سہیلیاں کہنے لگی، توہم پرستی کا زمانہ تھا، سہیلیاں کہنے لگی کہ بی بی آمنہ ان دنوں میں ایسا ہو جاتا ہے. اور پھر کہا کہ سائے کا اثر بھی ہو جاتا ہے. اور پھر کہنے لگی دیکھیں اس کا علاج ہمارے پاس یہ ہے، جب ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے ہم لوہے کا کڑا بناتے ہیں اور گلے میں ڈال لیتے ہیں، خواب نظر نہیں آتے. اب توہم پرستی کا زمانہ تھا. تو حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں میں ان کے بہکاوے میں آ گئی، لوہے کا کڑا بنایا، گلے میں ڈال لیا. رات کا وقت تھا، پہلی رات تھی، آنکھ لگی ہی تھی. فرماتی ہے خواب میں کیا دیکھتی ہوں، سامنے ایک وجیح نورانی چہرہ، سفید داڑھی، خوبصورت شکل، وجیح شکل، بزرگ تشریف فرما ہے مجھے نظر آئے، اور انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کڑے کی طرف اشارہ کیا. اشارہ کرنے کی دیر تھی، وہ کڑا ٹوٹ کر نیچے گرا. میں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا بابا تم کون ہو اور یہ ظلم کیوں کیا؟ یہ تو میں نے اپنے علاج کے لیے پہنا تھا. اس بابا نے کہا اے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں. اے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں. تیرے بطن میں جو بچہ ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ جب دنیا میں آئے گا حق کا اجالا ہوگا، سچ کا بول بالا ہوگا، حق کا بول بالا ہوگا، سچ کا اجالا ہوگا، کفر کا بول کالا ہوگا، یہ پیغمبر سب سے اعلیٰ ہوگا. اور پھر کہا بیٹی ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہماری بیٹی بھی توہم پرستی کا شکار ہو جائے.